الصلاة خير من النوم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، خانہ کعبہ جو کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے اور نہایت ہی مقدس مقام ہے، صدیوں سے اپنے اندر دنیا بلکہ کائنات کی تاریخ رکھے ہوئے ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو کہ خانہ کعبہ میں بہت سے حادثات ہوئے، اور جب جب خانہ کعبہ قدرتی آفات سے دوچار ہوا تب مسلمانوں نے خانہ کعبہ سے اپنی عقیدت اور اس کے لیے اپنی تعظیم و تکریم کے ثبوت پیش کیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی آفات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کے متعلق بہت کم لوگوں کو علم ہوگا اور بہت سے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا حادثہ آپ کو بتائیں گے جس نے لوگوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مگر دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ خانہ کعبہ کا مبارک نام سنتے ہی آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیا ہوگا، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروعات کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کا مرکز و محور اور دلی صد پارہ رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً 77 سال پہلے سن 1939 میں مکہ مکرمہ میں طوفانی بارشیں ہوئی تھی اور خانہ کعبہ میں سیلاب آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں مسجد الحرام کے مطاف کے صحن میں 1.5 میٹر سے زیادہ پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پانی نے حجر اسود کو بھی ڈھانپ دیا تھا۔ ان دنوں کئی ممالک سے، خصوصاً عرب ملکوں سے بھی کئی افراد دینی تعلیم کے لیے مکہ آتے تھے۔ ان میں سے ہی ایک نوجوان علی الاویس، جس کا تعلق بحرین سے تھا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں زیر تعلیم تھا، اور اس وقت علی الاویس کی عمر 12 سال تھی۔ مکہ میں برسنے والی یہ بارش مسلسل 1 ہفتے تک جاری رہی، اور اس دوران دن یا رات میں کسی وقت بھی وقفہ نہیں آیا۔ بارش کی آخری روز الاویسی نے اپنی ایک بھائی اور 2 دوستوں کے ساتھ حرم مکی جانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ الاویسی کے ایک استاد بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حرم شریف تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس پر الاویسی نے، جو تیراکی میں مہارت رکھتے تھے، تجویز پیش کی کہ بیت اللہ کا طواف تیر کر کیا جائے۔ اس موقع پر نوجوان علی الاویسی کی تصویر منظر عام پر آئی تھی، جس نے تیر کر نادر انداز سے طواف کی عبادت ادا کی۔ پیارے دوستو، اس تصویر میں علی الاویسی مقام ابراہیم کے قریب نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کا بھائی اور ایک دوست طواف کے بعد بیت اللہ کے دروازے پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ علی الاویسی تعلیم سے فارغ ہو کر کئی سال سعودی عرب میں ہی رہے، اور بالآخر سن 2015 کے وسط میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علی الاویسی نے 12 سال کی عمر میں کعبے کا تیر کر طواف کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ تیر کر طواف کرنا پیارے دوستو یقیناً ایک الگ نوعیت کی عبادت اور تجربہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں معدد بار بڑے سیلاب آئے، تاہم مورخین کے مطابق 2 مرتبہ کے سوا ایسا موقع نہیں آیا کہ اس میں تیراکی کی جائے۔ ان میں ایک واقعہ اسلام کے آغاز کے زمانے میں ہے، اور دوسرا تقریباً آج سے 77 سال قبل پیش آیا تھا۔ سیرت کے مورخین کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ تیر کر بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے معروف صحابی حضرت عبداللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہم نے کیا۔ ابن ابو دنیا نے لیث اور مجاہد کے حوالے سے روایت کی تخریج کی ہے کہ عبادت کا کوئی باب ایسا نہیں جس کو ابن زبیر نے چھوڑا ہو۔ بیت اللہ میں سیلاب آیا تو دیکھا گیا کہ ابن الزبیر تیر کر طواف کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ علماء کرام البدر بن جمار نے بھی تیر کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے حوالے سے کتاب میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی حجر اسود کے متوازی آتے تو اس کا بوسہ لینے کے لیے ڈبکی لگاتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ سن 2015 میں مسجد الحرام کے صحن میں جمعے کے دن شدید طوفان کے نتیجے میں کرین گرنے کے حادثے میں 107 سے زیادہ افراد شہید جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ سعودی حکام کا کہنا تھا کہ حادثے کے وقت 83 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی تھی جو اس حادثے کا سبب بنی۔ کرین تیز ہواؤں کی وجہ سے مسجد کی چھت پھاڑتے ہوئے نیچے آ گری۔ اطلاعات کے مطابق کرین مقامی وقت کے مطابق شام کو 5:23 پر گری اور اس وقت مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پیارے دوستو، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس بار بھی فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی حج کے موقع پر سعودی عرب میں حادثات پیش آتے رہے۔ سن 2006 میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے 360 افراد بھگدڑ میں شہید ہوئے۔ اسی سال حج میں ایک دن پہلے مکہ میں ایک 80 منزلہ عمارت کے گرنے سے 73 عازمین حج شہید ہو گئے۔ سن 2004 میں مینا میں ہونے والی بھگدڑ سے 244 افراد شہید ہوئے جبکہ 2001 کی بھگدڑ میں مینا میں 35 حاجی لقمہ ازل بنے۔ 1998 میں 180 حجاج کرام مینا میں بھگدڑ کا نشانہ بنے۔ سن 1997 میں 340 عازمین حج مینا کی خیمہ بستی میں جاں بحق ہوئے۔ سن 1994 میں 270 حجاج کرام مینا میں شہید ہوئے جبکہ 1990 میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانے والے 1426 حجاج کرام پیدل جانے والی سرنگ میں بھگدڑ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرمین شریفین اس سے پہلے بھی انسانیات سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی غرق آب ہو گئی تھی۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا یہی انبار بعد میں ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرج عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر دعا کرتے، حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے پر آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں آیا تھا۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ کعبے کا چھوٹا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ امیر جرنیل حسین بن عمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ قیاقان پر منجکی نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے۔ لڑائی جاری تھی کہ یزید مر گیا اور اس کی موت کی خبر جب عبداللہ بن زبیر کو ملی تو انہوں نے پکار کر کہا، ارے کمبختو، اے اللہ کے دشمنوں، اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار تو مر گیا ہے۔ 1969 میں نگران طاف فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتا فرقے کے بانی ابو سعید کا بھائی تھا۔ اس قتل عام میں مکہ شہر اور گرد و نواح میں 30,000 افراد شہید کیے گئے جن میں طواف کرنے والے 700 افراد بھی شامل تھے۔ بحرین کے شہر حجر سے آنے والے کرامتا حجر اسود نکال کر ساتھ لے گئے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ ابو طاہر نے مکے کا راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی تاکہ عازمین حج وہاں جانے کے بجائے حجری آئیں، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، کعبے کی حالیہ تاریخ میں بھی ایک المناک سانحہ پیش آیا۔ کعبہ شریف پر مرتدین کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے 14 دن تک طواف معطل رہا۔ اس عرصے میں حرم کعبہ کی دروں دیوار اذان اور جماعت کی سعادت سے محروم رہے۔
یکم محرم الحرام مطابق 20 نومبر 1989 منگل کی صبح امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لاؤڈ اسپیکر پر قابض ہو گئے۔ اسی وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دست راست جہیمان بن یوسف تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بہروپ بنا کر 4 پائیوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی مقدار تہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ سعودی فرما رواں شاہ خالد نے 32 سالہ علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مسلح افراد کے خلاف کارروائی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں بیت اللہ کے تقدس کے پیش نظر بھاری اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا۔ مرتدین کا مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 ستمبر 1989 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور نیشنل گارڈز کے 60 فوجی بھی شہید ہوئے۔ 4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سزائے موت پانے والے مرتدین میں 41 سعودی عرب، 10 مصر، 6 جنوبی یمن، 3 کویت سے، جبکہ عراق، سوڈان اور شمالی یمن کا ایک مرتد شامل تھا۔ لیکن جب کوئی قدرتی آفت طوفان کی شکل اختیار کر لے تو تمام تر انسانی کاوشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔